اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، شاید یہ بات میرے لیے نہیں، تو رک جائیے۔ یہی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، کسی کو جج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دل کو جگانے کے لیے ہے، کیونکہ اکثر ہم نماز اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا ہمیں بہت زیادہ مصروف کر دیتی ہے اور شیطان ہمیں بہت زیادہ سست بنا دیتا ہے۔ آج ہم اسی سستی، اسی غفلت اور اسی بھولی ہوئی نماز کے بارے میں بات کریں گے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، لیکن افسوس کہ آج یہی ستون سب سے زیادہ نظر انداز ہو چکا ہے۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسائل حل کرے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری زندگی آسان بنا دے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا سب سے خوبصورت، سب سے قریبی اور سب سے طاقتور ذریعہ نماز ہے۔ نماز وہ ملاقات ہے جو اللہ خود اپنے بندے کو بلا کر عطا کرتا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دن میں 5 بار موبائل ضرور چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا ضرور دیکھتے ہیں، دوستوں سے بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے ہمیں سستی آ جاتی ہے۔ یہ سستی دراصل دل کی بیماری ہے اور نماز اس بیماری کا علاج ہے، مگر علاج سے پہلے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم بیمار ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ان سے ایک سوال ہے، اگر دل واقعی صاف ہوتا تو نماز خود بخود زندگی میں آ جاتی، کیونکہ نماز دل کو بوجھ نہیں لگتی۔ نماز تو دل کا سکون ہوتی ہے۔ بوجھ تب لگتی ہے جب دل اللہ سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز صرف چند رکعتیں نہیں، یہ زندگی کو سیدھا کرنے کا نظام ہے۔ جو شخص نماز کو سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کی باقی زندگی سنبھال لیتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ لگے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست مان لیے جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی سب بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ذرا سوچئے، جس عبادت پر ہماری آخرت کا پہلا فیصلہ ہونا ہے، ہم اسی عبادت کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔ آج بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ دل نہیں لگتا نماز میں، لیکن دل تب لگتا ہے جب مسلسل کوشش کی جائے۔ شروع میں دل نہیں لگتا، آنکھیں بھٹکتی ہیں، خیال ادھر ادھر جاتا ہے، مگر یہ سب شیطان کی چال ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ بندہ نماز کا عادی ہو گیا تو یہ اللہ کے بہت قریب ہو جائے گا، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ نماز کو مشکل بنا کر دکھائے۔ یاد رکھیں، نماز نہ پڑھنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ آہستہ آہستہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر گناہ آسان لگنے لگتے ہیں، حرام معمولی لگنے لگتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں دل کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ دل کو نماز کی بھوک لگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں برائیاں بڑھ رہی ہیں، اگر غصہ، حسد، بے سکونی، مایوسی بڑھ رہی ہے، تو ذرا خود سے پوچھیں، میری نماز کہاں ہے؟ کیونکہ نماز صرف اللہ کا حق نہیں، یہ ہمارے اپنے حق میں بھی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ جب میں نیک ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا، نہیں، نماز پڑھنے سے نیکی آتی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اسی کو قبول کرنا چاہتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہو، جو شرمندہ ہو، جو واپس آنا چاہتا ہو۔ اگر آپ برسوں سے نماز نہیں پڑھ رہے تو آج صرف ایک نماز سے آغاز کریں، پورے 5 کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ آج صرف یہ نیت کریں کہ میں ایک نماز اللہ کے لیے پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے اور اللہ چھوٹی شروعات کو بہت بڑی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ نماز وہ دروازہ ہے جس سے دعا قبول ہوتی ہے، نماز وہ روشنی ہے جو قبر کو روشن کرتی ہے، نماز وہ سایہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا، اور نماز وہ تعلق ہے جو ٹوٹ جائے تو زندگی بکھر جاتی ہے۔ آج اگر دل میں ہلکی سی بھی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اگر دل کہہ رہا ہے کہ کاش میں نماز شروع کر لوں، تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے، اللہ آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سب سے بڑا نقصان ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بس اتنی سی درخواست ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو خود کو برا مت سمجھیں، خود کو نا امید مت کریں، بس آج اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کریں، کیونکہ اللہ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو گناہوں کے باوجود اس کی طرف پلٹ جائے۔ اللہ ہمیں نماز کا ذوق عطا فرمائے، نماز کو بوجھ نہیں بلکہ سکون بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی پہچان ہی نماز ہو۔ آمین۔